بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، 5 خوش نصیب انسان ایسے ہوتے ہیں جنہیں آسمانی خزانے کا تحفہ ملتا ہے۔ یہ خزانہ دنیاوی دولت یا سونے چاندی کا نہیں بلکہ درود پاک کی سعادت ہے، جو دل کو سکون اور روح کو روشنی عطا کرتا ہے۔ باقی لوگ اس دولت کے لیے ترستے رہ جاتے ہیں، لیکن یہ 5 خوشبخت رب کی خاص رحمت اور اس کے فضل و کرم کے دروازوں کے وارث بن جاتے ہیں اور ان کی زندگی برکتوں سے بھر جاتی ہے۔ ان 5 خوش نصیبوں میں پہلا انسان وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، آئیے آج ایک ایسے راز کی طرف بڑھتے ہیں جو آپ کے دل کو ہلا دے گا اور روح کو جھنجھوڑ دے گا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ درود پاک پڑھنے کی توفیق ہر شخص کو کیوں نہیں ملتی؟ یہ محض الفاظ دہرانے کا عمل نہیں بلکہ ایک آسمانی انتخاب ہے۔ اللہ جسے چاہے اپنے قرب کے خزانے میں شامل کرتا ہے اور اسے یہ سعادت عطا فرماتا ہے۔ باقی لوگ چاہ کر بھی محروم رہ جاتے ہیں، لیکن وہ کون ہے جن پر رب کی خاص نظر پڑتی ہے اور جن کے لبوں پر درود آتے ہی آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں؟ یہی تو وہ سوال ہے جو ہماری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت کو چھوتا ہے۔ آج ہم انہی 5 خوش نصیبوں کی کہانی جاننے جا رہے ہیں جنہیں یہ سعادت عطا کی جاتی ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ درود شریف پڑھنا صرف زبان کی جنبش نہیں بلکہ ایک ایسی روشنی ہے جو دل کو زندہ کرتی ہے۔ یہ وہ خزانہ ہے جسے فرشتے آسمان سے زمین پر لے کر آتے ہیں، لیکن ہر دل اس روشنی کا ظرف نہیں رکھتا۔ صرف وہی دل جو پاکیزگی، اخلاص اور سچائی سے لبریز ہوتے ہیں اس نور کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ درود پاک پڑھنا گویا اپنی روح کو جتنی خوشبو سے معطر کرنا ہے، لیکن سوچنے کا مقام ہے کہ یہ سعادت ہر کسی کو کیوں نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ کچھ لوگ 1000 کوشش کے باوجود غافل رہتے ہیں اور کچھ کے لبوں پر یہ ذکر خود بخود جاری ہو جاتا ہے۔ یہ راز اللہ نے صرف چند خوش نصیب بندوں کے حصے میں لکھا ہے۔ جی ہاں، صرف 5 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں یہ خزانہ ملتا ہے۔ جب ان کے لبوں پر درود آتا ہے تو فرشتے ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں، رحمت ان پر برسنے لگتی ہے اور برکت ان کے دل و دماغ کو گھیر لیتی ہے۔ باقی انسان اس عظیم دولت کے لیے ترستے رہ جاتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ دوسروں کے دل میں سکون ہے، آنکھوں میں نور ہے اور زندگی میں برکت ہے، لیکن ان کے اندر ایک خلا رہتا ہے۔ یہی فرق ہے ان 5 خوش بختوں اور باقی دنیا کے درمیان۔ سوچئے، اگر آپ کو ان 5 لوگوں کی پہچان ہو جائے تو کیا آپ اپنی زندگی کو اس طرح بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے کہ آپ بھی ان میں شامل ہو سکیں؟ محترم ناظرین، درود پاک پڑھنا دراصل ایک ایسی کیفیت ہے جو انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک جوڑ دیتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کا ذکر آسمان پر کیا جاتا ہے، فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یہ بندہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے۔ اس وقت زمین و آسمان کے درمیان ایک ایسا رشتہ قائم ہو جاتا ہے جسے دنیاوی الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں، لیکن یہ سعادت ہر دل کو میسر نہیں۔ اللہ صرف انہی کو چنتا ہے جنہیں وہ اپنی خاص عنایت اور قرب کے لائق سمجھتا ہے۔ سوچئے، کیا آپ یہ نہیں جاننا چاہیں گے کہ وہ 5 خوش نصیب کون ہیں؟ وہ کون ہیں جن کے لیے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں
اور جنہیں درود کی سعادت نصیب ہوتی ہے، یقین جانیے جب آپ ان کا حال سنیں گے تو آپ کا دل پکار اٹھے گا کہ یہ تو حقیقت میں وہی راز ہے جس کی تلاش میں پوری زندگی بسر ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی 5 رازوں کو کھولنے جا رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ راز عام نہیں، یہ ان چند منتخب بندوں کی کہانی ہے جنہیں خود رب نے اپنی بارگاہ کے لیے چن لیا ہے، اور ان کے نصیب میں وہ سعادت لکھی گئی ہے جو دنیا کی سب دولتوں سے بڑھ کر ہے۔ کیا آپ تیار ہیں یہ جاننے کے لیے کہ وہ 5 خوش نصیب کون ہے جن کے لبوں پر درود آتے ہی آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور رحمتوں کے خزانے ان پر برسنے لگتے ہیں؟ اگر ہاں تو آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا، کیونکہ یہ کہانی آپ کی زندگی بدل دینے والی ہے۔ یہ سفر صرف علم کا نہیں بلکہ روح کی گہرائی تک پہنچنے کا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا نام بھی ان خوش نصیبوں میں لکھا جائے۔ ان 5 خوش نصیبوں میں سے پہلا خوش نصیب شخص وہ ہے جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی، گہری اور بے لوث محبت جاگزیں ہو۔ یہ محبت محض زبانی دعویٰ یا وقتی جوش و خروش کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی آگ ہے جو دل کے ہر کونے کو روشن کر دیتی ہے۔ یہ وہ شعلہ ہے جو انسان کی پوری زندگی کو نور سے بھر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے واضح فرمایا، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت محض ایک جذبہ نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور بخشش کا دروازہ ہے۔ جس کے دل میں یہ محبت آ جاتی ہے وہ دنیا کے ہر غم سے آزاد اور رب کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ اعلان نہایت واضح ہے کہ ایمان کی اصل روح اسی وقت نصیب ہوتی ہے جب دل کی گہرائیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب محبتوں سے بڑھ کر ہو۔ اب غور کیجئے، جس دل میں یہ محبت اتنی مضبوط ہو وہ دل درود شریف پڑھنے سے کیسے محروم رہ سکتا ہے؟ درود پاک دراصل اسی محبت کا عملی اظہار ہے۔ ایسا شخص جب درود پڑھتا ہے تو گویا اس کا دل ہر دھڑکن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پکار رہا ہوتا ہے۔ اس کی زبان ذکر کا وسیلہ بن جاتی ہے، اس کے دل پر رحمتوں کا نور اترتا ہے۔ درود اس کے لیے زندگی کا سہارا، روح کا سکون اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس کی شخصیت میں نرمی آ جاتی ہے، رویے میں خوش اخلاقی، گفتار میں سچائی اور عمل میں خیر، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی اللہ کی رضا کا راستہ ہے۔ اس لیے پہلا خوش نصیب وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لے۔ ایسا دل کبھی خالی نہیں رہتا، ایسا شخص کبھی اندھیروں میں گم نہیں ہوتا۔ اسے درود شریف کی سعادت اس لیے ملتی ہے کیونکہ اس کی روح پہلے ہی محبت رسول کے چراغ سے منور ہو چکی ہوتی ہے، اور یہی محبت اسے اس مقام تک پہنچاتی ہے کہ وہ درود شریف کی روشنی میں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ٹھہرے۔ دوسرا خوش نصیب وہ ہے جس کے دل پر گناہوں کی سیاہی کا بوجھ نہیں بلکہ نرمی اور پاکیزگی کا نور چھایا ہوتا ہے۔ درود پاک کا فیض ایک آسمانی خزانہ ہے، مگر یہ ہر دل کو نصیب نہیں ہوتا۔ دوسرا خوش نصیب وہ ہے جس کے دل پر گناہوں کی سیاہی کی تہ نہیں جمی ہوتی بلکہ اس کا دل نرم،
پاکیزہ اور نور سے لبریز ہوتا ہے۔ ایسا دل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ وہ دل آئینے کی طرح ہے جو ہر کجی اور میل کو دور کرتا ہے اور رحمت کے نور کو اپنی گہرائیوں میں جذب کر لیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتا ہے، پھر ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ یہ آیت ہمیں یہ حقیقت دکھاتی ہے کہ دل کی سختی انسان کو رحمت الہی سے محروم کر دیتی ہے۔ جہاں سختی آتی ہے وہاں ذکر کا اثر نہیں رہتا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ گویا اصل کامیابی دل کی صفائی اور گناہوں کی تاریکی سے نجات میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو تو پورا جسم درست رہتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور وہ دل ہے۔ یہ حدیث دل کی پاکیزگی کی اہمیت کو کھول دیتی ہے اور ساتھ ہی یہ حقیقت بھی واضح کرتی ہے کہ درود شریف کی لذت اور سعادت اسی دل کو ملتی ہے جو نرم اور زندہ ہو۔ سوچئے ناظرین، ایک ایسا دل جو گناہوں کے بوجھ سے آزاد ہو، جب درود شریف کی صدائیں بلند کرتا ہے تو الفاظ محض زبان پر نہیں رہتے بلکہ دل کے نور سے جڑ کر سیدھے آسمان تک پہنچتے ہیں۔ ایسے دل کی دعائیں فرشتے آگے بڑھا دیتے ہیں اور اللہ کی رحمت اس پر ایسے برستی ہے جیسے موسلا دھار بارش زمین کو سیراب کرتی ہے۔ یہ دل خود بھی روشنی سے جگمگا اٹھتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی چراغ بن جاتا ہے۔ ایسا شخص جب درود پڑھتا ہے تو گویا اپنی ذات کو جلا بخشنے کے ساتھ ساتھ اپنے ماحول کو بھی ایمان کی خوشبو سے معطر کر دیتا ہے۔ نرم دل رکھنے والے کی ایک اور بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے۔ اس کی آنکھیں رونے والوں کے ساتھ بھیگتی ہے، اس کا سینہ دوسروں کے غم کا سہارا بن جاتا ہے۔ یہی نرمی اس کے دل کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ جب اس کی زبان درود شریف سے مزین ہوتی ہے تو وہ درود صرف اس کے لیے نہیں بلکہ امت محمدی کے لیے بھی خیر و برکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس کی ہر دعا میں دوسروں کے لیے بھلائی شامل ہوتی ہے اور یہی چیز اس کے مقام کو باقی سب سے الگ اور بلند کر دیتی ہے۔ تیسرا، خوش نصیب ہر کام میں اللہ سے مدد مانگنے والا ہے۔ دنیا کی زندگی ایک سفر ہے جو امتحانوں، خوشیوں، غموں اور آزمائشوں سے بھرا ہوا ہے۔ کبھی انسان کامیابی کی چوٹی پر کھڑا ہوتا ہے تو کبھی ناکامی اسے زمین پر گرا دیتی ہے۔ ان سب حالات میں اصل سوال یہ ہے کہ بندہ کسی کے سہارے پر جیتا ہے۔ بعض لوگ دنیا کے دروازوں پر دستک دیتے ہیں، انسانوں سے آس لگاتے ہیں اور مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، لیکن خوش نصیب وہ ہے جو براہ راست خالق کے در پر جھک جائے۔ یہی وہ تیسرا خوش نصیب ہے جسے درود پاک کی سعادت کا خزانہ ملتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی امید کا مرکز صرف اللہ کو بنایا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت ایک حقیقت کا اعلان کرتی ہے کہ جو بندہ اپنی کمزوری کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ کی مدد کا طالب بن جائے، اس کے ساتھ رب کی طاقت ڈھال بن جاتی ہے۔ مزید فرمایا، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ سوچئے یہ اعلان کتنا دل دہلا دینے والا ہے کہ جب اللہ کسی کے ساتھ کھڑا ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اسے زیر نہیں کر سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، جب مانگو تو اللہ سے مانگو اور جب مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو۔ یہ الفاظ دراصل انسان کے دل کو دنیا کے فریب سے آزاد کرتے ہیں اور براہ راست
رب کی بارگاہ سے جوڑ دیتے ہیں۔ تیسرا خوش نصیب جانتا ہے کہ انسان کمزور ہے اور اس کی طاقت محدود ہے، لیکن اللہ سب طاقتوں کا مالک ہے، اسی لیے وہ ہر چھوٹی بڑی ضرورت کے لیے اللہ ہی کو پکارتا ہے۔ جب وہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی زبان پر صرف الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ اس کے دل کی ایک صدا، ایک فریاد اور ایک امید بھی شامل ہوتی ہے۔ اس کا درود محض تسبیح نہیں رہتا، بلکہ دعا کا ایک ایسا ہتھیار بن جاتا ہے جو اندھیروں کو چیر کر آسمان تک پہنچتا ہے۔ وہ درود کو اپنی فریاد کا پردہ بنا لیتا ہے، اور اسی پردے کے پیچھے اس کی آنکھوں کے آنسو، اس کے دل کا سوز اور اس کے سینے کا درد چھپا ہوتا ہے۔ ایسا شخص جب رات کو سجدوں میں جھکتا ہے تو اس کے آنسو زمین پر گرتے ہیں، مگر ان کی صدا آسمان تک جاتی ہے۔ جب اس کی زبان سے درود پاک نکلتا ہے تو یہ درود ایک چراغ کی طرح ہے جو اندھیروں میں روشنی پھیلاتا ہے اور سیدھا رحمت تک جا پہنچتا ہے۔ اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، میرا بندہ اکیلا نہیں، میں اس کے ساتھ ہوں۔ یہ جملہ اس کی زندگی کے سارے غم دور کر دیتا ہے اور اس کے دل کو سکون اور اطمینان سے بھر دیتا ہے۔ چوتھا، خوش نصیب آخرت کی فکر رکھنے والا ہے۔ یہ خزانہ درود پاک کی وہ نعمت ہے جو رب کی بارگاہ سے بندے کے دل و روح پر اترتی ہے۔ ان 5 خوش نصیبوں میں چوتھا وہ ہے جس کے دل میں آخرت کی فکر ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ غور کیجئے، زندگی کے اس سفر کا انجام کہاں ہے؟ کیا یہ لمحاتی خوشیاں، عہدے اور شہرت ہی سب کچھ ہیں؟ نہیں، اصل حقیقت وہ دن ہے جب ہر انسان اپنی کتاب اعمال کے ساتھ اپنے رب کے حضور کھڑا ہوگا۔ اس دن مال و دولت اور رشتے ناطے سب مٹ جائیں گے اور باقی صرف ایمان اور اعمال رہیں گے۔ خوش نصیب وہی ہوگا جو آخرت کی تیاری کے ساتھ آیا ہو، اور وہی درود شریف کی سعادت کا وارث بنے گا۔ قرآن مجید فرماتا ہے، جو آخرت کو چاہتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے اور وہ مومن بھی ہے، تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ اعلان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کامیابی کا راز دنیا کی وقتی آسائشوں میں نہیں، بلکہ آخرت کی تیاری میں پوشیدہ ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، بے شک یہ دنیاوی زندگی ایک کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور آخرت ہی اصل زندگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عاقل وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور آخرت کے لیے عمل کرے۔ اب ذرا اس خوش نصیب بندے کو دیکھیے جو آخرت کو سامنے رکھ کر درود شریف پڑھتا ہے۔ اس کے ہونٹوں سے نکلنے والے الفاظ محض آواز نہیں، بلکہ دل کی دھڑکنوں اور روح کی تڑپ کے ساتھ بلند ہوتے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ یہ درود قیامت کے دن اس کے لیے شفاعت کا سہارا بنے گا۔ جب وہ درود پڑھتا ہے تو اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اس کی دعا کے ساتھ مل کر عرش تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہ ہر لمحہ یہ سوچتا ہے کہ کہیں پل صراط پر قدم نہ ڈگمگا جائیں، کہیں میزان میں اعمال کا پلڑا ہلکا نہ ہو جائے۔ یہی خوف اور یہی امید اس کے دل کو رب کی طرف جھکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ قیامت کے اس ہولناک دن میں وہی بندہ مطمئن نظر آئے گا جس نے دنیا میں آخرت کی فکر کو اپنا ساتھی بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اسی خوش نصیب کو نصیب ہوگی، کیونکہ اس نے دنیا میں درود شریف کو اپنا سہارا بنایا۔ 5واں خوش نصیب وہ ہے جو موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتا ہے، دنیاوی دھوکے میں نہیں بہکتا اور ہمیشہ اس دن کی تیاری کرتا ہے جب سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ یہی فکر اسے درود شریف کا حقیقی وارث بناتی ہے، جو اسے قبر کی تاریکی میں روشنی دے گا
اور پل صراط پر سہارا بنے گا۔ پانچواں خوش نصیب مخلوق خدا سے محبت رکھنے والا ہے۔ یہ وہ انسان ہے جو دوسروں کی بھلائی کو اپنی خوشی سمجھتا ہے، دوسروں کے دکھ کو اپنا دکھ جانتا ہے اور اپنی دعاؤں میں صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پوری امت کو شامل کرتا ہے۔ وہی درود پاک پڑھنے کی سب سے اعلیٰ سعادت کا حقیقی وارث بن جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت منظر وہ ہے جو دل کے آئینے میں جھلکتا ہے۔ جب ایک انسان دوسرے کے دل کا درد محسوس کرتا ہے، جب ایک بندہ اپنے فائدے کے بجائے دوسروں کے فائدے کے لیے جیتا ہے، اور جب کوئی مومن اپنی راتوں کی تنہائی میں رب سے فریاد کرتا ہے مگر پوری امت کے لیے رحمت مانگتا ہے، یہی وہ دل ہے جس پر آسمانوں سے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، جو دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے وہ اللہ کی دوستی کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالی فرماتے ہیں، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، سو میں اسے ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہ حدیث ایک ایسا راز کھولتی ہے کہ دوسروں پر رحم دراصل اپنے اوپر رحمت الہی کو واجب کرنا ہے۔ اب ذرا اس خوش نصیب بندے کا تصور کیجئے جو مخلوق کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے، غریب کے لیے دعا کرتا ہے، یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے اور بیمار کی عیادت کرتا ہے۔ جب وہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے الفاظ محض اپنی نجات کے لیے نہیں بلکہ پوری امت کی شفاعت کا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ اس کا درود ایک اجتماعی دعا میں بدل جاتا ہے جو آسمانوں تک پہنچتی ہے۔ یہی وہ دل ہے جو اپنی دھڑکن میں صرف اپنی فکر نہیں بلکہ پوری انسانیت کی محبت کو سمیٹے ہوئے ہوتا ہے۔ جو مخلوق سے محبت کرتا ہے، دوسروں کا خیر خواہ بنتا ہے اور اپنے دعاؤں میں سب کو شامل کرتا ہے، یہی محبت اسے درود شریف کے خزانوں کا حقیقی وارث بناتی ہے۔ اس کے درود پر آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، کیونکہ اس کی نیت میں اخلاص، دعا میں وسعت اور دل میں مخلوق کے خدا کی محبت ہوتی ہے۔ یہی بندہ دراصل اس آسمانی خزانے کا مستحق ہے، اور یہی اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ درود پاک پڑھنا صرف اپنی نجات کا ذریعہ نہیں بلکہ مخلوق خدا کے لیے رحمت کا وسیلہ بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، دل کی پاکیزگی اور خلوص کے ساتھ کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کرے جن پر اس کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ آمین۔ معزز ناظرین، آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، اور خاص طور پر اللہ تعالی کے 99 مبارک ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھنا ہے، نہ بھولیں۔ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔